الحمدللہ ہم تو چھوٹی کورٹس ہو بڑی کورٹس ہو، ہم تو عدالتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ بیٹھے رہے، کراچی میں کاروبار ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، لوکل گورنمنٹ چلی گئی، اس کے بعد جس کو دل چاہتا تھا جہاں بورڈ لگا دیتا تھا، ناہید کے سامنے ڈیجیٹل سبھی لیگل ہے کہ انلیگل اور لیگل بورڈ کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے۔ دیکھیں پہلے تو ہوتا یہ تھا علی رضا کہ ہمارے پاس ایک بائی لاز ہوتے تھے جو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ہمارے انوکھے نہیں تھے، لیکن 2016 میں پاکستان کراچی جو ہے نا پاکستان سے کٹ گیا، الگ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس دو بائی لاز ہیں، ایک کو میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ججمنٹ، اور دوسرے کو میں کہتا ہوں جو 2021 میں سندھ گورنمنٹ نے ایک بائی لاز بنا کر دیا، تو ہم دو بائی لاز پہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر میں لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو میں زیادہ اہمیت دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی سب سے بڑی کورٹ ہے اور اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں۔ تو سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کراچی والوں کو کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی ایک میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کو لگتا ہوگا کہ سپریم کورٹ تو پورے پاکستان کی ہوتی، تو پاکستان کو کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہا تو انہوں نے پورے پاکستان کو ہے، لیکن ان کا فیصلہ صرف کراچی میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ سائن بورڈز، آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ، ہورڈنگ، بل بورڈ پبلک پراپرٹی پہ نہیں لگا سکتے، آپ لگائیں پرائیویٹ پراپرٹی پہ۔ الحمدللہ ہم تو چھوٹی کورٹس ہو بڑی کورٹس ہو، ہم تو عدالتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم کام کر رہے ہیں جناب پرائیویٹ پراپرٹیز کے اوپر۔ اور اس کے بعد 2021 نومبر 2021 میں ایک سندھ گورنمنٹ کا بائی لاز آیا، اور اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، اور سارے ہمارے جو بل بورڈ ہیں، ہمارے جتنے ممبرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ پراپرٹیز جو ہو۔ تو جو پرائیویٹ پراپرٹیز پہ جتنے بل بورڈز ہورڈنگ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ دو طرح سے لیگل ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے اس کے حساب سے بھی لیگل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جب یہ بائی لاز بنے سندھ گورنمنٹ کے، تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں اس کے اندر آ گئی، کیونکہ وہ بائی لاز اس کی ڈائریکشن میں ہی بنائے گئے ہیں۔ تو جو جتنے آپ کو بورڈ نظر آ رہے ہیں بلڈنگوں کے اوپر، وہ سارے کے سارے لیگل بل بورڈز۔ ہاں، انلیگل کیا ہے؟ اچھا، انلیگل بل بورڈ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے، کہ اسی جو ڈیسیجن ہے، جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں سپریم کورٹ نے ایک بہت لمبا کیس چلا ہے، شاید آپ کے علم میں ہوگا۔ یہ کیس 2012 سے چل رہا تھا، پھر سموٹو میں یہ گڑبڑ ہوا 2016 میں، اینڈ 2018 میں اس کا ایک فائنل فیصلہ آیا، ٹھیک ہے۔ 2016 میں ہمارے سارے بل بورڈ اتار دیے گئے، چاہے وہ پبلک پراپرٹی پہ تھے، چاہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی پہ تھے۔ پھر ہم لوگ بے یار و مددگار بیٹھے رہے، کراچی میں کاروبار ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس بائی لاز موجود تھے، ہمارے پاس نعمت اللہ صاحب نے بائی لاز بنائے تھے 2003 میں، مصطفیٰ کمال صاحب نے 2006 میں اس کو امینڈ کر کے، اور بڑے پراپر طریقے سے وہ بائی لاز چلتے رہے 2012 تک کراچی کے اندر۔ اس کے بعد انلیگلٹی ہوئی، کیونکہ لوکل گورنمنٹ چلی گئی، اس کے بعد جس کو دل چاہتا تھا جہاں بورڈ لگا دیتا تھا، ظاہر ہے جس کے سے مراد میری جو بااثر لوگ تھے، اور انہوں نے شہر کو جو ہے وہ اتنا برا کر دیا کہ ہمیں برا لگتا تھا، وہ شہر جو ہمارا کاروبار ہے ہمیں برا لگتا تھا۔ بہرحال ایک فیصلہ آ گیا، اس کے تحت سارے بل بورڈز اتر گئے۔ اب اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ 2018 کے فیصلے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ فیصلہ تھا اگست 2018 کا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی بل بورڈ پبلک پراپرٹی پہ نہیں لگا سکتے۔ جی ہاں، یہ جو شہر میں لگے ہوئے ہیں، جو جتنے بھی قانون پسند لوگ ہیں، یہ ان سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، اور ہم تو کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو وہ جتنے بڑے خطرہ اور جتنا بڑا ہمارے کاروبار کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، یہ تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کہ ہوتا بھی یہی ہے نا، جو لیگل کام کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا یہ جو انلیگل کام ہو رہا ہوتا ہے وہ پنپ رہا ہوتا ہے، اور انلیگل کام والے جو وہ بیٹھ کے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی صرف دال دلیا چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب ایسا ہوا کہ یہ سارے جتنے بھی آپ کو پبلک پراپرٹی پہ بورڈ نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ بریجز، اس میں اسٹیمرز لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ناہید کے سامنے ڈیجیٹل، یہ سب لیگل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے KMC کو ایک ڈائریکشن دی تو پورے پاکستان کو ہے، میں بار بار یہ آپ کو مینشن کر رہا ہوں، یہ پورے پاکستان کو، کہ یونیفارم پالیسی بنائی جائے آؤٹ ڈور کی، جو پورے ملک میں ایک سی پالیسی ہو، ایک سائز ہو، ایک طرح کے یونیفارم پالیسی ہو۔ کراچی میں بھی یہی کہا گیا، کراچی میں 17 ادارے بورڈوں کی پرمیشن دیتے تھے، جس کو ہمارے سابق میئر صاحب تھے وہ پیٹتے رہ گئے کہ جی اس شہر کو 17 ایجنسیاں کنٹرول کرتی ہیں۔ اس میں کیا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن بھی دی کہ آپ نے کوئی بائی لاز جو آپ تیار کریں وہ بیونڈ پبلک پراپرٹی ہونا چاہیے، پبلک پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کنفیوز نہ ہو آپ کو بتا دیا گیا پبلک پراپرٹی کیا ہے۔ اسی فیصلے میں آپ کو اس کی کاپی دوں گا، مینشن ہے
کہ کوئی آئرلینڈ پہ بورڈ نہیں لگے گا، سائڈ واکس میں نہیں لگیں گے، جو سینٹرل بیلٹ ہے اس پہ نہیں لگیں گے، فلائی اوورس پہ نہیں لگیں گے، انڈر پاس پہ نہیں لگیں گے، پیڈیسٹرین بریجز پہ نہیں لگیں گے. یہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر میں، 8 چیزیں اس میں باقاعدہ مینشن ہے. ایون کہ آپ کوئی بیوٹیفیکیشن کے لیے بھی کچھ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف لوگو لگا سکتے ہیں کمپنی کا. لیکن آپ دیکھیں کہ شہر میں دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے. اب میں کہوں جب کسی سے بات ہوتی ہے ایز اے آؤٹ ڈور پریزیڈنٹ یا آؤٹ ڈور ایڈورٹائزر، میں الحمدللہ 25 سال سے کام بھی کر رہا ہوں، یہ بزنس ہے میرا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے. تو پورے پاکستان پہ تو سپریم کورٹ کا نزلہ گرا ہی نہیں، گرا ہی کراچی کے اوپر. ٹھیک ہے، اب اگر ماضی میں آپ چلے جائیں جب نعمت اللہ صاحب کا دور تھا یا مصطفیٰ صاحب کمال صاحب کا دور تھا، یا پورے پاکستان میں آپ جائیں تو پریمیم چیز آکشن. ٹھیک ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج تک میں آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ، جب ٹاؤن چیئرمینز آ گئے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس یہ بریجز کا کوئی چلان ہے، آپ کو پتا ہے یہ لیگل ہے یا نہیں ہے، ان کے کوئی ٹیکس دیا جا رہا ہے، کس کو دیا جا رہا ہے، کچھ نہیں پتا. مجھے چھوڑیں، آپ بڑے بڑے جو افسران ہیں ان کو نہیں پتا یہ چل کر کیسے رہے بریجز، لیکن نام بڑے بڑے لوگوں کا آتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں تو مطلب ایسے کہ آپ کہاں جائیں گے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام آتا ہے بریجز کے اندر. ٹھیک ہے، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب آپ کے چیف جسٹس صاحب کا نام نہیں آتا، پرائم منسٹر کا نہیں آتا، صدر کا نہیں آتا، باقی آپ جتنے نام اٹھا لیں وہ سب. جی 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 1 کروڑ روپے کی چیز جس کو آپ بنا کے بیچیں گے تو شاید وہ 1.5-2 کروڑ روپے کی بھی جائے گی. اگر آپ کو فری میں مل جائے تو دلکش نہیں ہے. اور وہ ایک نہیں ہے، وہ سینکڑوں ہیں، تو سینکڑوں کو ملٹیپلائی کریں. سر بائی لاز اٹھا کے دیکھیں. اور ہم نے نا ایز این ایسوسیشن، ہمارے یہاں پر 2 ایسوسیشن بن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں ایسوسیشنوں نے اس بائی لاز کو چیلنج کیا ہے. کیوں چیلنج کیا ہے؟ اس لیے چیلنج کیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی موجودگی میں تو بریجز کو ڈال ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے بھی یہ بنایا انہوں نے اس میں ایک چیز بڑی خوبصورتی سے ایڈ کی کہ جی ہم اس کو مینٹین کریں گے. ہم جوائنٹ وزٹ کرتے ہیں، آپ چلیں شہر کی مصروف شاہراہوں پر، آگے پیچھے علاقوں کو چھوڑ دیں، آپ کو ایک برج بھی اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نظر آ جائے جہاں بولیں کہ یہاں پر لوگ اپنی مال کو تو چھوڑ دیں آپ کہ بھائی وہاں جو ہیرونچی ہیں یا دوسرے تیسرے جو کرمنل لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجیے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس برج کو کراس کرنا آسان ہے یا نہیں. لوگ اتنا رسک لیتے ہیں کہ برجز کی موجودگی کے باوجود روڈ کراس کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہاں سے تو شاید بچ جائیں گے، اگر اوپر سے گرے تو گاڑی کے نیچے آئے نہ آئے ویسے ہی مر جائیں گے.